میں کبھی اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جو یہاں سے نکل کر کسی اسلامی فرقے کے خلاف محاذ کھول دے، چونکہ اللہ کا فضل ہے 99% ہمارے بچے ایسے نہیں ہیں، لیکن مجھے پتہ چلتا ہے کہ 100 میں ایک ایسا ہوتا ہے جو جہاں کے ماحول سے متاثر ہو کر کبھی کسی فرقے کے خلاف، جی یہ بھی دین کا کام ہے، کبھی اس کے خلاف کبھی اس کے خلاف، دکھ ہوتا ہے، دل بند ہو جائے گا ہمارا آپ کے لیے، ہمارا دل ان کے لیے کھلا رہے گا جو امت کے لیے امت پنے کا پیغام بنیں گے اور امت کے لیے راحت بنیں گے، امت کے لیے محبت بنیں گے۔ ہدایت تو اللہ نے دینی ہے۔ اب دیکھتے نہیں ہو نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، گھر سے نکالا، بائی کاٹ کیا، اور جب وہ کشتی پہ نہیں سوار ہو رہا تو اس کو نصیحت کی کہ نہیں کی؟ جب وہ مر گیا تو اس کے لیے دعا کی کہ نہیں کی؟ یہ نبی کی شفقت۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر ہے، اس کو طلاق دی، نوح علیہ السلام کی بیوی کافر، اس کو طلاق دی، کیسے برداشت کیا ہوگا؟ چلو وہ تو کفر اور اسلام کا معاملہ آ جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، بیٹوں نے بھائی کو جا کے کنویں میں ڈالا، منڈی میں بیچا، قافلے کو بیچا، در سے بے در، گھر سے بے گھر، 40 سال کی صحرا نوردی، روتے روتے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلے گئیں اور انہوں نے کہا کہ فصبر جمیل، کیا مطلب؟ فصبر جمیل، صبر جمیل کا مطلب ہے کہ میرے بچوں مجھے پتہ جو تم نے کیا ہے، لیکن اس زبان سے کبھی شکوہ نہیں سنو گے، شکایت نہیں سنو گے، اور 40 سال کوئی شکایت نہیں کی کہ تم نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا۔ ہم آپ کو اخلاق پڑھاتے ہی نہیں، اس لیے آپ کے اندر پیدا ہی نہیں ہوتی، سارا طرز فقہ ہی ہے، فقہ ہی، خشک مضامین پڑھ پڑھ توڑیاں عقلیں ہی خشک ہو جاتی، تو خشک لکڑی جلدی آگ پکڑتی ہے نا، گلی لکڑی کو آگ لگنے میں دیر لگتی، تو فقہ کی کثرت، مسائل کی کثرت، مسائل نحو، مسائل صرف، شکر ہے میں نے منطق کو طلاق دے دی، نکال دیا ہے، اور مسائل اصول حدیث، مسائل اصول فقہ، مسائل اصول تفسیر، یہ ساری چیزیں مسائل ہیں اور یہ ضروری بھی ہیں، میں ان کے ضرورت سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کے منفی نتیجے کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ جب صرف یہی ہوگا اور اس کے ساتھ جنت نہیں، اخلاق نہیں، کردار سازی نہیں، تو پھر وہی اصولی سمائے ہوں گے، گنجائش ختم ہو جائے گی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مناظر اسلام تھے، زندگی بھر نہ بریلیوں سے مناظرہ کیا، نہ شیعہ سے کیا، نہ غیر مقلد سے کیا، جس فرقے پر اسلام کا نام آتا تھا کبھی مناظرہ نہیں کیا، ہندوؤں سے، سکھوں سے، عیسائیوں سے، آریہ سے، لیکن کبھی سکھوں سے تو موقع نہیں بنتا تھا، ہندو، آریہ، عیسائی، دہریے، سب سے مناظرے کیے، کسی مسلمان فرقے کے خلاف مناظرہ نہیں کیا۔ بھائیو، یہ اپنی تاریخ پڑھنے تو انہیں پتہ چل جائے کہ وہ کیا کرنے والے ہو۔ جو اخلاق سے فتح پاتے ہیں نا لوگ، وہ میدان جنگ میں وہ فتح نہیں ہو سکتے۔ یہ جو اپنا تمہارا مولوی تنویر کی جماعت تھی، یہاں کمرے میں ان کو میں سبق پڑھانے آیا تو مجھے تاریخ کا نا لاشعوری ذوق اور چسکا ہے، تو ایک کتاب پڑھی تھی، تھوڑا سا اس کا باہر نکلا ہوا تھا، تو اس پہ لکھا ہوتا فتوحات، تو میں سمجھا شاید کوئی تاریخ کی کتاب ہے کسی فاتح کی، تو میں نے نکال کے دیکھا تو لکھا تھا فتوحات صفدر، تو میں نے نہیں، میرا ذہن ادھر گیا، تو میں نے سوچا دنیا کے بڑے فاتحین تو میری دماغ میں ہیں، یہ صفدر کون سا فاتح ہے؟ فتوحات صفدر، ایک لمحے، چند لمحے مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ وہ اکاڑوی صاحب کی فتوحات کا ذکر ہو رہا ہے، کیا نام تھا ان کا؟ امین صفدر، فتوحات صفدر۔ لہذا میں بڑی سنجیدگی ساتھ کتاب کو لے کر بیٹھ گیا کہ میں دیکھوں یہ کون سا نیا فاتح ہے، اور جب اندر صفحہ کھولا تو میں کہا انا للہ و انا، ارے بے وقوف و احمقو، میرا گلا خشک ہو گیا تمہیں بتاتے ہوئے کہ محبت محبت محبت، اور تم اس کو فتوحات کہہ رہے ہو؟ یہ فتوحات ہے؟ یہ تو امت کا شیرازہ بکھیرنے والی چیز ہے۔ لہٰذا میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، ابھی آپ کو بہت چھوٹا سا ماحول ہے اور کسی سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، لہٰذا آپ کی نفرتیں کوئی اتنی زیادہ نہیں ہوں گی۔ ہاں، یہ جو مذہبی نفرت آپ کے لاشعور میں سمائی ہوئی ہے، یہ میں نکالنا چاہتا ہوں۔ مسلم بن کے رہو، مومن بن کے رہو، امت بن کے رہو،
ہم آپ کو جو پڑھا رہے ہیں اپنی طرف سے دیانتداری سے پڑھا رہے ہیں اور صحیح سمجھ کے پڑھا رہے ہیں، لیکن اوروں کو عزت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ بس وہ بالکل وہ تو جہنمی ہیں۔ میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، پتہ نہیں کس کی کون سی ادا بھا جا لگا، چلو لہذا اپنے علاوہ سب ایسے سب ایسے۔ دیکھو تم گالی کے جواب میں گالی دو تو کیا فرق ہے؟ دیوبندی گالیاں نکال رہے ہیں بریلویوں کو، بریلوی گالیاں نکال رہے ہیں دیوبندیوں کو، غیر مقلد گالیاں دے رہے ہیں مقلدین کو، مقلدین گالیاں دے رہے ہیں غیر مقلد کو، شیعہ گالیاں دے رہا ہے سنی کو، سنی گالی دے رہا ہے شیعہ کو۔ تو بتاؤ حق پہ کون ہے؟ یہ تو سارے اخلاق کی حدود پار کر چکے۔ 2002 کے حج میں سعید انور، انضمام الحق، مشتاق یہ میرے ساتھ تھے حج میں، تو ایک غیر مقلد نے بڑی میرے اوپر چڑھائی کر، بدتمیز، حد درجے کی بدتمیزی کی۔ میں ایک لفظ نہیں بولا، چپ۔ تو جب وہ چلا گیا تو سعید انور کہنے لگا، مولانا صاحب مجھے آج پتہ چل گیا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، آج مجھے پتہ چلا کہ جب وہ بدتمیزی کر رہا تھا میرا جی چاہ رہا تھا ایک چھکا میں اس کو مار دوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ آپ چپ بیٹھا میں کیوں غصے ہوں گا، میں بھی چپ کر کے تھوڑا تماشا ویندا رہا۔ مجھے آج پتہ چل گیا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ میں طاہر القادری صاحب سے مل کر آیا تو یہاں دو نوجوانوں نے مجھے پکڑ لیا، اتنی گالیاں دیں قادری صاحب کو، اور زمین پہ تھوک کر اوپر پاؤں مسل کر کہنے لگا میرے نزدیک طاہر القادری کی اتنی بھی حیثیت نہیں۔ میں کہا بیٹا جو لوگ اہل حق ہوتے ہیں ان کے ایسے اخلاق نہیں ہوتے۔ السلام علیکم۔ اس کو پھر آگے بات ہی نہیں آئی، اختلاف کرو وہ تو اختلاف سے تو زمانے کا حسن ہے، لیکن نفرت تو نہ، کفر تک تو نہ پہنچو۔ اگر تمہارے نزدیک وہ وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں تو پھر ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو۔ میں نے ایک مناظرہ دیکھا، وہ میں یہ بہت کم دیکھتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں یہ واٹس ایپ استعمال نہ کرو، یہ تمہارے ذہنوں کو برباد کر دے، اس میں منفی زیادہ ہے مثبت کم ہے، اور بکواسات آپ کے دماغ کا ایک چھاپا ہے، اس پہ غلط نہ چھپنے دو، صحیح چھاپو، صحیح چھاپو۔ اگر آپ نے حافظے کو اچھا رکھنا چاہتے ہو تو یہ فیس بک مت استعمال کرو، واٹس ایپ مت استعمال کرو، اس سے آپ کا دماغ برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، ہر وقت آپ ذہنی خلجان کا شکار ہو رہے ہیں۔ لیکن چونکہ اس ماحول میں رہتے ہیں تو میں نے وہ پتہ نہیں کسی وہ نکل آیا تو میں نے دیکھا ایک طرف دیوبندی مناظر اسلام بیٹھے تھے اور ایک طرف غیر مقلد بیٹھے تھے، اور جنگ ہو رہی تھی، رفع یدین پر جنگ ہو رہی تھی۔ حالانکہ کرنا بھی سنت، نہ کرنا بھی سنت، اور سارا جھگڑا اولا کا ہے، کرنا اولا ہے نہ کرنا اولا ہے، اور اس پر اتنی وہ مناظرہ تو نام ہی گالی گلوچ کا، آخر میں آگے گالیاں دیتے اور نام بن جاتا ہے مناظر اسلام۔ ارے بھائی نبی والے اخلاق ہیں بیٹا، کافر کو بھی گلے لگا، جو جھوٹے منہ کہے میں مسلمان ہوں اس کے آگے بھی بچ جا، تیرا پیار محبت اسے کبھی صحیح راستے پر لے آئے گا۔ تو میں آپ سے مذہبی نفرت پہ کبھی سمجھوتا نہیں کروں گا۔